ایک ادنا درجے کا مسلمان ہے، اس کی دعا بھی اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ اگر اس کی دعا قبول نہ کرتا تو اسے جینے کی توفیق کیسے دے دیتا اللہ؟ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اگر یہ کہہ دیں گے تو دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور 3 لوگ ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ ایک وہ والدین جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ جب والدین اللہ کے پاس اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، اللہ ان کی جھولی میں دے دیتا ہے۔ دوسرا مسافر اور پردیسی، ان کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم جانتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہو رہا ہے نا ابھی ظلمات، دہیج کے نام پر ظلم ہوا نا بچی پر، عائشہ نامی بچی پر ظلم ہوا نا۔ لڑکے والوں نے لڑکی پر ظلم کیا کہ باپ کے گھر سے جا کر، ماں کے گھر سے جا کر یہ لا کر دو گی تبھی تو زندگی میں رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی۔ بچی نے چھلانگ لگائی ندی میں اور خودکشی کر لی۔ مسلمان ہو کر، ایک مومن ہو کر، جس سے حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے قیامت کے دن، جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے آ کر سجدہ کرنے والا، درود پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیف سے ایک لڑکی آتم ہتیا کر لی، وہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، دہیج مانگنے والوں کو دہیج نہیں، بھیک دو، دہیج نہ دو۔ بھیکاری ہیں وہ بھیکاری جو بچیوں پر ظلم کرتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سائٹ مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں۔ ارے شرم آنی چاہیے یار، اللہ نے جوانی دی، آنکھ کی صلاحیت دی، ہاتھ پیر میں قوت دی، بازوؤں میں طاقت دی، کس لیے دی تھی؟ ارے صرف اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے شادی کی تھی کیا؟ ایک اچھی بچی زندگی گزارنے کے لیے شادی کی تھی، لیکن مانگنے کے لیے یہی ایک موقع تھا لڑکی کے ماں باپ سے مانگنے کا۔ کچھ نہیں تھا، ارے 5 لاکھ مانگ لیا، 10 لاکھ مانگ لیا، 25 لاکھ 50، کتنے سال راحت کی زندگی گزارو گے 5-10 لاکھ میں؟ کتنے سال گزارو گے؟ مانگی ہوئی مخلوق سے مانگی ہوئی چیز میں اچھی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد، جو اللہ دیتا ہے اس میں اچھی زندگی ہوتی ہے۔ خوش کر کے شادی کر کے لے لیتا جاؤ، بچی کو خوش کر کے لاؤ نا۔ حکم یہ ہے کہ شادی کر لو اور ولیمہ کر لو۔ 1000 دینے کی دعوت کرے تو شادی کر لگ جاتی، 2000 مہنگی دعوت کرنا تمہیں۔ وہ جو بڑا سا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے والا شادی محل ہے نا، اسی میں شادی کرنا، ہاں۔ اور شکرانے میں اتنے احباب آئیں گے، اتنی دعوت کرے تو شرط لگانے بھائی، ڈیمانڈز پوری کرنا۔ کون؟ لڑکی والے۔ اللہ نے لڑکی کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا کیا؟ ہاں، جب یہ خیال لوگوں کے دل میں بس گیا تو اب جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ایک افسردگی بن جاتی ہے، ایک افسوس رہتا ہے۔ بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بیٹی، ارے بیٹے بھی تو نافرمان ہو سکتے ہیں۔ کتنے مرد بچے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ٹپکایا۔ بیٹی ہونا کیا نحوست ہے، بیٹا ہونا رحمت ہے۔ کس نے کہا؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ کی مرضی، بیٹی دی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، افسردگی نہیں، نازکہ نہیں ہے نا۔ نحوست بھر جاتی ہے دل میں، ارے کب 18 سال پورے ہو جائیں، کب 20 سال پورے ہو جائیں، لڑکے والے دہیج مانگنے آ جائیں گے۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کے آ جاتی ہے۔ جب جس دن پیدا ہوتی ہے اللہ اس کی تھیلی میں، اس کی جھولی میں، اس کی زندگی کا رزق ڈال کے بھیج دیتا ہے۔ نہیں سمجھنا، نحوست نہیں سمجھنا بیٹی کو۔ 1 نہیں 8 ہو جائے، 10 ہو جائے، نحوست نہیں سمجھنا۔ ان 10 کے ذریعے سے تمہاری 10 نحوستوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ جن کے گھروں میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا،
جن کے گھروں میں بچی کی دعوت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جن کے گھروں میں پیسوں کی سہولت نہیں ہوتی، جن کے گھروں میں دہیج دینے کے لیے کوئی عمدہ سواری نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی بھائی؟ ذرا سوچنے کی تو بات ہے۔ ایک نظریہ بنا دیا لوگوں نے، بچی خوبصورت رہی تو بھی دہیج دینا، ہاں تھوڑا کالی پیلی ہے تو اور زیادہ دینا، یہ ایک نظریہ۔ اچھی بات ہے۔ اب یہ ماں باپ بچی پیدا ہونے سے لے کر ان کی شادی تک ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بچی پیدا ہو گئے، شادی کے واسطے جمع، شادی کے واسطے جمع، شادی کے واسطے جمع۔ کئی کو لڑکے والے زبردستی کرنی کر کوشنا ہے، انہوں پریشان ہی۔ میرے بھائیوں، جو مانگنے کے لیے آتا ہے نا اسے کہو نہیں یہ بھیک نہیں ہے ہمارے گھر میں دینے کے لیے، بھیک نہیں دیں گے، کچھ پیسے رکھ لو، جاؤ کھا لو عیش کر لو، جاؤ۔ نہیں دیتے، رشتہ نہیں کرتے تمہارے گھر میں۔ جی تمہارے گھر میں منگلے کو جانے والا کہاں جی سکون سے رکھتا بچی کو؟ منگلے کو جا رہا تمہارے گھر سے، لوٹ لے کو جا رہا انہیں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، خود کے واسطے لوٹ لے کو جا رہا۔ بچی کا سہارا دیکھو، بچی کے اوپر مہرا لگا کر لوٹ لے کو جا رہا، انہیں کہاں جی خوش رہتا؟ کہاں خوش رہتا انہیں؟ کار دیے تو شادی کرتی، ہاں اسکوٹر دیے تو شادی کرتی، سو نہیں تو نہیں کر لے جاتا ہے تمہاری بچی کو۔ تو شرم ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ میں پورے مسلیوں سے گزارش کرتا ہوں، بھائی نہیں، اپنے گھر میں مرد بچہ ہے تو بہادر سمجھو، اسے حقیقی مرد سمجھو، اسے نصیحت کرو، بچے تجھے شادی کرنا ہے تو سنت کے مطابق ہی کریں گے۔ ہاں یہ امید نہ لگانا کہ ساس سسرے کے گھر سے یہ ملتا وہ ملتا، نہیں، امید مت لگانا۔ خود کے قدم کو کھڑنا، کمانا، بچی کو خوش رکھنا، اسے جو حقیقی مرد مانا کر کو بولتے ہیں، سو بھیک منگلے کھانے والوں کو نہیں۔ اللہ لڑکیوں کے ماں باپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، ایسی لعنت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شادی مال میں خوشی مل رہی، لفافے بھی خوشی سے لے رہی، کھانے کو بٹھا رہا باپ، نہیں یہ ظاہری خوشی ہے، اندر کی خوشی نہیں ہے۔ یہ کوستے بے باپ کار دیتے ہوئے خوش ہوتا کہ جی اپنی خوشی سے دے رہا، وہ الگ بات ہے۔ لڑکے والے جو زبردستی مانگ کر لیتے ہیں، دیکھو مانگ کر اندر سے کھینچ کر لیتے ہیں، دیکھو زندگی بھر کا کمایا ہوا سرمایہ، شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے ہمارے اندر، خوف نہیں ہے ہمارے اندر، ذرہ بھی جذبہ نہیں ہے، رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ یہاں دہیج لے رہا ہے یا صدقے میں پیسے دے رہا ہے؟ یہاں دہیج لے رہا ہے یا صدقے میں پیسے دے رہا ہے؟ یہ صدقہ ہے یا دہیج ہے؟ ذرہ بھی شرم نہیں۔ اس لیے میرے پورے نوجوانوں سے گزارش ہے، جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، اب سے ارادے کرو، نہیں جانا، پسند آئے دیکھنا، ایک ڈیٹ فکس کرنا۔ کئی کو جھڑیاں کر لیتے ہیں، بڑا شادی مالک ہونا، چھوٹا موٹا کر لینا بھائی، نہیں ضرورت نہیں، گئے دن پڑھا لے کے آتے رہنا، پڑھا لینا پسند ہے، مہر طے کرنا، چھوٹا موٹا کھا لینا پی لینا، چا بسکٹ میں نکاح پڑھا لینا، آتے رہنا۔ تب جو لڑکی کے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا میں برکت دیتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ ان کی دعا کا ذریعہ بنو، اور کرلے کانے کے بعد ستانا نہیں، کرلے کے بعد نہیں ستانا، بڑے جذبے کے ساتھ نہیں، سنت کے مطابق نکاح کرے بھی ہمیں کیا بھی ایک کاڑی لیے نہیں، ہمیں ایک پھٹی کوڑی لیے نہیں، لڑکی کے گھر میں نکاح کر لے کو ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا نکاح ہوا، گھر میں بعد وہ کوسنا بھوپو، ادھر سے نڑن کے کوساں، ادھر سے ساس کے کوساں، وہ بچی پورے اپنے ماں باپ کو، بھائی کو، بہن کو، گھر کو، اپنی پوری زندگی کو چھوڑ کر لڑکے کے گھر میں آ گئی۔ ایک امید تھی بھائی میرے ساس سسروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم دلی ڈال کو ہے، میرے ساس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ہے بھائی، انسانیت ہے، اس نام کو آکو رہتے۔ اب یہاں دیکھے تو اندر کے چمورے، اندر کے کوساں، کیا آگے دیکھو بھیج دلے، کیا دیکھو بھیج دلے تیرا بابا، تیری اماں کیا آگے سکھا کو بھیج دلے، سکھانا دے، نہیں سکھا کر کیا ہمیں سکھانا، سو بچی کو پکانے کا سکھانا، ضرورت پڑی سکھانا، تھوڑے دن سکھاؤ پوری زندگی خدمت کرے گی۔
ووچ کوسا تیرا بھائی کیا کرتا لیا، ہاں تیرا بابا کیا کرتا لیا، تیری اماں کیا کرتا لی، تیری بھان دیکھی تو وہی سا، یہ چھوسا کتنا برداشت کریں گے انہیں بھی۔ ہماری ظلم اور زبردستی سے خلے اور طلاق تک نتیجہ آتا ہے۔ ظلم کا تو کیا گھر کو پوچھے نہیں، وہ واسطے جواب دیا، سو ظلم کا تو اسے بولتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، مظلوم کی بد دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جب ایسی ستائی ہوئی لڑکیاں سسرال کے گھر میں جب دعا مانگتی ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، جب بد دعا کرتی ہیں تب بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی لڑکیوں کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کہ نوجوان لڑکوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے ماں باپ کے سامنے یہ درخواست پیش کریں رکھیں، اور ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بیٹا گئے تو جہاں کو خالی پڑھانے کو آجی نہ دیں، ان کو ہمیں ستانے کی ضرورت نہیں، ان کے گھر کے کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو ظلم زبردستی سے شادی کو آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو خوشی اسی خوشی کے ساتھ۔ بھئی خوش ہمیں رہنا چاہتی، لڑکی کے ماں باپ نہیں رہنا کیا؟ پم بتا سب کر کو دے کو بھیجے بعد یہاں ستے تو انہوں خوش رہتی کر کو، انہیں یہاں پریشان، انہوں ہاں پریشان۔ اب پوچھنے آتی نا ماں باپ لڑکی کے، کیوں بھی ہماری بچی سے کیا غلطی ہوگی، کیوں کیا ہوگا ویسا، تمہاری بچی کیا جی تربیت کر کو بھیجے، بچی تمہاری یہ کی جی تربیت ڈھنگ سے پکانے آتا نہیں آیا تو کیا رہتی سراک دینے ہوتا نہیں، رتی بول کو دینے ہوتا نہیں، تمہاری بچی کو بول کو دے رہی، دوسرے بچی کو بول کو نہیں دے رہی۔ شادی میں وعدہ کرے تمہاری بیٹی ہماری بیٹی کے سرکار، کیا بھی پریشان ہونے کو، خالی وہ جلوے تک، اس کے بعد پوری زندگی سڑ سڑ کو مرنا۔ اللہ حفاظت کرے، اور جن لوگوں کے اندر جن لوگوں کے گھروں میں ایسے معاملات ہیں، ایسے معاملات کو ختم کرے۔ دیکھو بھائی سچی بات کڑوی لگتی نہیں لگتی، سچ کڑوا نہیں لگتا، جو سچے ہیں ان کو نہیں لگتا، ان کو میٹھا چ لگتا، جو کڑوے ہیں ان کو کڑوا چ لگتا۔ اس واسطے برا نہ کو مانو، ہرگز دل بیزار نہ کو، یہ معاشرے کے اندر ایک برائی ہے، اسے ہمیں ختم کرنا۔ عائشہ بچی ندی کود کو مر گئی، کئی کو مری سو ہسلے کو مری، ویڈیو وائرل ہوتا ہے پورا انڈیا نہیں بلکہ ودیشوں کے اندر بھی وائرل ہوتا ہے، کئی کو مری، کیا واسطے مری؟ اس کی موت ہمارے لیے عبرت کا سبق ہے۔ کھانا دیر نہیں کر کو مرے نہیں، کپڑے نہیں کر کو مرے نہیں بچی، میرے ساس سسرے کے گھر میں یہ منگری کر کو مری۔ اللہ حفاظت کرنا، اس لیے جو اس مجلس میں اللہ سے دعا کریں اور مانگے، اے اللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے، بغیر جہیز کے کریں گے، دینے کا بھی نہیں لینے کا بھی نہیں، نہ ادھر سے جائے گا نہ ادھر سے آئے گا۔ سوال کرے تو دینے کا نہیں، بھائی مانگ رہے تو چلو بھائی، جہاں آپ کو رشتہ مل رہا وہاں جا کر لو، ہمیں ایسے رشتے پسند نہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مظلوم کی بد دعا سے حفاظت فرمائے، دہیج کی لعنت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں موضوع سے ہٹ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ 2 جمعہ سے بچوں کی آواز رتی کم ہو کو ہے، پچھلی جمعہ میں رتی بات اثر ہو کو ہے۔ میں تمہارا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ہے۔ ہر جمعہ اس طرح سے کوئی 2 لوگ اوپر جا کو کہ نیچے کہاں بچے ہیں، ذرا بچوں کو سنبھال لے کو، سکون کے ساتھ اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت